अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम निहायत ही अहम और इम्पोर्टेंट मौजू या उन्वान नज़्म के बारे में मुताल्ला करेंगे, जो ना सिर्फ 10th 12th और कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि यूँ समझिए कि तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें सीटेट या अदर स्टेट के जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं, जैसे कि रीट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, उन तमाम के साथ साथ यूजीसी नेट, सेट और इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड लेक्चरर एग्ज़ाम्स में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू अदब दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। मुश्तमिल से मतलब है मुनहसिर है या आधारित है या बेस्ड है। पहला हिस्सा है नस्र और दूसरा है नज़्म। आम बोलचाल और सादा ज़बान को नस्र कहते हैं। उसके बरअक्स यानी उसके बिल्कुल उल्टा कलाम मौजू यानी जिस कलाम में मौजू हो, रवानगी हो, जैसे कि शायरी, उसको नज़्म कहते हैं। यानी कलाम मौजू या शायरी को नज़्म कहते हैं। नज़्म के लुग़वी मायने, लुग़वी मतलब लुग़त के हिसाब से मायने या शाब्दिक अर्थ जिसको हम कह सकते हैं, वो है लड़ी में पिरोना। शायरी की इस्तिलाह में, इस्तिलाह मतलब शायरी की ज़ुबान में या शायरी के मुताबिक, शायरी के अनुसार, नज़्म वो कलाम है जिसमें काफ़िया पाया जाए। काफ़िया जो होता है वो नज़्म में, शायरी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे न किसी भी नज़्म का एक शेर हम लेते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा। अब यहाँ हिंदुस्तां हमारा और गुलिस्तां हमारा, तो जो बिल्कुल हूबहू लफ्ज़ आए हैं दोनों मिसरों में, वह तो कहलाते हैं रदीफ़, जबकि मिलते जुलते लफ्ज़ जैसे कि गुलिस्तां या हिंदुस्तां, ये दोनों मिलते जुलते लफ्ज़ हैं, तो ये हूबहू ना होकर मिलते जुलते लफ्ज़ होते हैं, इन्हें हम काफ़िया कहते हैं। बनावट के एतबार से गज़ल के अलावा शायरी की दिगर असनाफ़, असनाफ़ कहते हैं सनफ़ की जमा को। सनफ़ मतलब रचना या कंपोजिशन। तो यहाँ जो है बताया गया है कि बनावट के एतबार से गज़ल के अलावा, यानी वैसे तो गज़ल भी नज़्म का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी गज़ल के अलावा और दूसरी जो शायरियाँ होती हैं या दूसरी शायराना असनाफ़ होते हैं या रचनाएं होती हैं, मसलन मिसाल के तौर पर मरसिहा है, मसनवी है, कसीदा है, रुबाई है और मुसद्दस है, ये सब नज़्म की ही किस्में हैं। लेकिन बज़ाते खुद सनफ़ शायरी, यानी अपने आप में भी एक सनफ़ शायरी के तौर पर, एक शायरी की सनफ़ के तौर पर ये यहाँ बताया गया है, लेकिन नज़्म बज़ाते खुद सनफ़ शायरी में अलहदा मुकाम रखती है। यानी एक शायरी के अंदर ये खुद अपना एक पर्टिकुलर अलहदा मुकाम मतलब या हैसियत रखती हैं। इसकी भी कई अक़साम होती हैं और उनकी भी कई अक़साम से मतलब है किस्म की जमा, यानी बहुत सारी किस्में होती हैं, जैसे पाबंद नज़्म, आज़ाद नज़्म, नज़्म मारिया, आरी जिसको कहते हैं, और नसरी नज़्म वग़ैरह वग़ैरह। अब बनावट के एतबार से नज़्म का हर मिसरा मुतफ़ा काफ़िए का पाबंद होता है। यहाँ
یہ کہا گیا ہے کہ جیسے بناوٹ کے اعتبار سے نظم کا جو ہر مصرع ہوتا ہے، مصرع مطلب جو نثر کی کوئی عبارت ہوتی ہے، ہر عبارت ہوتی ہے ایک ایک لائن جس کو مصرع کہتے ہیں، تو نظم کا ہر مصرع، ہر لائن متفع یعنی قافیے کی پابند ہوتی ہیں۔ متفع سے مطلب ہے قافیے کی پابند ہونا، یعنی ہر مصرے میں قافیہ ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قافیہ ہم پڑھ ہی چکے ہیں۔ اور کئی مصروں سے مل کر نظم بنتی ہیں، یعنی جو نظم بنتی ہے وہ کئی مصروں سے مل کر، کئی لائنوں سے مل کر، یا کئی اس سے مل کر عبارت لکھی ہوئی موضوع عبارت سے مل کر بنتی ہیں۔ جس طرح پھولوں کو لڑی میں پیرو کر خوبصورت ہار بنایا جاتا ہے، اسی طرح الفاظ کو مصروں کی شکل میں پیرو کر موضوع خیال باندھا جاتا ہے۔ دیکھو کتنی اچھی مثال دی ہے کہ جیسے پھولوں کو لڑی میں پیرو کر جس طرح سے خوبصورت ہار بنایا جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے الفاظ کو مصروں کی شکل میں، یعنی جو مصرے ہوتے ہیں، جو لائنیں ہوتی ہیں، ان کی شکل میں پیرو کر موضوع خیال باندھا جاتا ہے، یعنی ایسا خیال باندھا جاتا ہے جو موضوع ہو، جو مطلب روانگی اختیار کرتا ہو۔ معنوی اعتبار سے، اور معنوی اعتبار سے مطلب ہے شبدوں کے مطلب شابدک ارتھوں میں، یا مطلب جو ہے اس کے معنی کے اعتبار سے یا ارتھ کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے کسی نظم میں ایک ہی خیال یا موضوع کو قلم بند کیا جاتا ہے۔ تو جہاں تک سمجھنے کی مطلب کی بات ہوتی ہے، اس کا سینس نکالنے کی بات ہوتی ہے، تو اس میں جو نظم ہوتی ہے اس میں عام طور پر ایک ہی خیال یا ایک ہی موضوع سے مطلب ایک ہی ٹاپک کو قلم بند کیا جاتا ہے، مطلب لکھا جاتا ہے۔ یعنی کسی ایک نظم میں خیالات کا تسلسل ہونا لازمی ہے۔ تسلسل مطلب سلسلے وار، یعنی کہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا، یعنی کنٹینیوٹی ہونا، خیالات کی کنٹینیوٹی ہونا لازمی ہے، مطلب ضروری ہے۔ مختصراً ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظم میں ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ مختصراً مطلب ہوتا ہے شارٹ، یعنی شارٹ میں، مختصراً مطلب شارٹ میں یا سنکشیپ میں جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں۔ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظم میں ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، ایک مطلب جو ہے خیال میں سب کا مرکز ہوتا ہے، مطلب وہ خیال ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ مرکزی خیال وہ کہلاتا ہے، کیندرت خیال، ایک سوچ کیندرت ہوتی ہے اس میں۔ نظم میں موضوعات اور خیالات کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی موضوع یعنی ٹاپک یا عنوان یا خیال کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کی کوئی قید نہیں ہے۔ موضوعات موضوع کی جمع ہے، خیالات خیال کی جمع ہے۔ شاعر کسی بھی خیال یا موضوع پر نظم کہہ سکتا ہے۔ اردو نظم میں شعراء مطلب شاعروں کی جمع ہے، شاعر کی جمع شعراء، یعنی بہت سارے شاعر۔ تو اردو میں شعراء نے ہر موضوع یعنی ہر ٹاپک پر اور ہر خیال پر اپنے فن کا کمال دکھایا ہے، یعنی اپنی آرٹ، فن کہتے ہیں آرٹ یا کلاکاری کا کمال دکھایا ہے۔ اسی لیے اس صنف میں، یعنی اس طرح کی جو کمپوزیشن ہے یا رچنا ہے، اس میں مختلف موضوعات یعنی کہ الگ الگ موضوعات، مختلف مطلب الگ الگ موضوعات، موضوع کی جمع یعنی الگ الگ ٹاپکس، جیسے کہ مثلاً اس میں دیا ہے سیاسی یعنی راجنیتی والے، سماجی ہے نا یعنی قوم والے، معاشرتی بھی سماج کہتے ہیں نا سماجک، اور مذہبی سے مطلب ہے دھارمک، اخلاقی مطلب نیتک، مذہبی اور تہذیبی و تمدنی یعنی سانسکرتک اور سبھیتا اور سنسکرتک سے سمبندھت ہے، اور قدرتی یعنی پراکرتک، مناظر یعنی درشیہ، موسموں، تیوہاروں کے حالات کے ذکر کے ساتھ ہی میدان جنگ کے حالات وہ واقعات بھی قلم بند کیے۔ میدان جنگ سے مطلب ہے لڑائی کا میدان گئے ہیں۔ اردو میں نظم نگاری یعنی نظم لکھنے کی روایت مطلب رواج بہت پرانی ہے۔ اس کی ابتدا یعنی شروعات محمد قلی قطب شاہ کے عہد مطلب زمانے سے ہو گئی تھی، لیکن میراجی، نذیر اکبر آبادی، مولانا حالی، محمد حسین آزاد، علامہ اقبال چکبشت، لکھنوی، جوش ملی آبادی اور فیض احمد فیض نے اس صنف کو عروج پر پہنچایا۔
یعنی اس کمپوزیشن کو یا اس رچنا کو عروج پر پہنچایا. عروج مطلب بہت اونچائی تک، چرموتکش جس کو ہندی میں کہتے ہیں، یا پھر پیک پر پہنچایا. ان کے بعد اردو نظم نگاری کی روایت کو آگے بڑھانے میں مشہور شعراء میں حفیظ جالندھری، احسان دانش، نون میم راشد، میرا جی، مزاج لکھنوی، ساحل لدھیانوی، روش صدیقی، فراق گورکھپوری، اختر شیرانی، سردار جعفری، کیفی اعظمی، جانثار اختر، جوش ملسیانی، قمر مراد آبادی، گلزار دہلوی وغیرہ کے نام اہمیت کے حامل ہیں. اہمیت مطلب امپورٹنس کے حامل ہیں، مطلب امیدوار ہے، ایکسپیکٹنٹ ہے. تو چلیے بچوں، یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے چیپٹر کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.